سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ إن الله لا يستحيي، بلا شبہ اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، اس بات سے کہ بیان کریں کوئی مثال، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کی رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، سو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا مطلب تھا اللہ کا، بہذا مثلا، اس مثال سے، یضل بہ، گمراہ کرتا ہے اس مثال سے، کثیراً، بتیروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس مثال سے بتیروں کو، وما یضل بہ، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے، الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو، الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے معاہدے کو، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان آیات میں مشرکین کے شبہ ثانیہ کا جواب ہے، لیکن اس سے پہلے جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے کچھ الفاظ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر رہ گئی تھی۔ بشارت کا مضمون تھا کہ خوشخبری سنا دو ان ایمان والوں کو جو اچھے کام کیے
اللہ کی توحید کو مان لیا، نبی کی رسالت کو مان لیا، ان کی تعلیمات کے مطابق سارے اچھے کام کیے، اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تفصیل آپ کل کی قرآن کریم کی دوسری آیات میں سن چکے ہیں ان جنات کی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کے لیے ملے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، یعنی ان کی شکلیں بظاہر ملتی جلتی ہوں گی لیکن وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کی شکلیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی، لیکن جب دوبارہ ان کو پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے اور شکلیں ان کے ملیں لیکن ذائقہ جدا ہوگا، سبارہ دیا جائے گا اس کا اور جدا ہوگا، جتنی مرتبہ بھی ان کو دیا جائے گا ان کے ذائقے جدا جدا ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی ان کو پھل دیے جائیں گے ان کے ذائقے الگ الگ مزے محسوس کریں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک عورتیں بھی ہوں گی۔ ایک تو جسمانی طور پر جو عورتوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر حیض سے پاک ہوں گی، نفاس سے پاک ہوں گی، برے اخلاق سے پاک ہوں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں خواتین کے جسمانی کمزوریاں ان کی طرف اشارہ کر دیا، اور جو ان کی اخلاقی کمزوریاں ان کو بتا دیا گیا کہ ان سب سے وہ پاک ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنتیں جن کی بشارت دی گئی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہا کریں گے، یہ وقتی داخلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ان کے لیے گھر ہوں گے۔ یہ اہل ایمان کے لیے بشارت بیان کرنے کے بعد اب مشرکین کے اس شبہ ثانیہ کا جواب دیا گیا۔ شبہ یہ تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں مکھی اور مچھر اور مکڑی کی ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، بھلا اللہ تعالیٰ کو ان مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات اور کہاں یہ حقیر چیزیں؟ اصل تو یہ اعتراض بدنیتی پر مشتمل تھا، لیکن بظاہر بہانہ انہوں نے اس بات کا کیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے لیے مکھی اور مچھر اور مکڑی کی مثالیں بیان فرمائیں؟ یہ تو ایک تحقیر والا عمل ہے۔ پھر اللہ کی ذات بہت عالی ہے اور اتنی بڑی اونچی ذات، اتنی حقیر چیزوں کا ذکر، اور پھر جس کے لیے مثال بیان کی گئی ہے ان کی بھی تحقیر اور توہین ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ تم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہو، اللہ کے نزدیک ساری کائنات برابر ہے۔ تمہارے نزدیک بڑا چھوٹا ہونے والی چیز ہوگی، اللہ کے نزدیک ساری کائنات برابر ہے۔ ایک انسان کو بھی اس نے بنایا ہے اور ایک مکھی اور مچھر کو بھی اس نے بنایا ہے، اور انسان کا بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ مکھی اور مچھر کا بنانا مشکل ہے۔ اس کے نزدیک تو سب برابر ہیں، رتبے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن تخلیقی نظام جو ہے اس کے اندر اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کا کارخانہ، یہ پہاڑ، یہ دریا، آسمان، اے انسان تمہارے بنانے سے زیادہ مشکل ہیں۔ میں اگر اتنے بڑے جہان کو بنا سکتا ہوں تو تمہیں نہیں بنا سکتا، اتنے بڑے نظام کو میں بنا سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں، تو تمہیں چھوٹا سا بیٹا نہیں دے سکتا، تم میرے سوا کسی اور سے مانگتے ہو۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد موت دے دینا، پھر دوبارہ ان کو زندہ کرنا ایسا ہی ہے میرے لیے آسان ہے جیسا کہ ایک وجود کو پیدا کرنا۔ تم اپنے پیمانوں سے میری قدرت کو مت ناپو۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیر چیزوں کی مثال کیوں بیان فرمائی، اس کا جواب اللہ دے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کریں کسی مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ حیا، یستحیی جس کا مادہ ہے حیا، حیا کا جو لفظ عام طور پر انسانوں کی صفات ہیں
ان کا جب اطلاق ذات باری پر کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے، اس کا مبدا مراد نہیں ہوتا، کیونکہ حیا کی ابتدا ہے خوف، یعنی فلانا کام کر رہا تھا لیکن کچھ حیا آ گئی، یعنی خوف آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ملامت کریں گے۔ حیا کی ابتدا خوف ہے اور انتہائی ترک فعل ہے، یعنی حیا آ گئی تو کام کرنا چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی بدکاری زنا کی طرف مائل ہو رہا تھا تو اچانک خیال آیا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو کتنی ملامت ہوگی، یہ خوف پیدا ہو گیا، کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اس کی بنا پر بالآخر اس کام سے باز آ جاتا ہے۔ تو باز آ جانا یہ اس کا انتہا ہے اور خوف کا پیدا ہونا یہ ابتدا ہے۔ تو انسانوں کی صفات کا جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا مبدا مراد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں کسی بات کا، البتہ اس کا منتہا ترک فعل۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا، یعنی مثال بیان کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں، وہ اس کو بیان کرنا ترک نہیں کریں گے۔ ان یضرب مثلا کو بیان کریں کوئی مثال بعوضۃ کسی مچھر کی، فما فوقہا یا حقارت میں اس سے بھی کم تر کسی چیز کی جو اس سے بھی اوپر ہے حقارت کے اندر، جیسے مکڑی کی مثال قرآن کریم بیان کی گئی ہے، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سمجھانے کے لیے بات بیان فرما رہے ہیں۔ مکھی اور مچھر کی مثال بیان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک جن سے بھی مرادیں مانگی جاتی ہیں وہ رتبے کے لحاظ سے مکھی اور مچھر کے برابر ہیں۔ ہاں بے اختیار ہونے کے اعتبار سے جس طرح مکھی اور مچھر بے اختیار ہے وہ بھی بے اختیار ہے، لیکن رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کیا ہے وہ ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا، نبوت سے سرفراز کیا، اس کا اونچا مقام ہے، جس کو اللہ نے ولایت کے مقام پر پہنچایا وہ اونچا مقام ہے۔ مقام اور مرتبہ الگ ہے، لیکن اختیار کا معاملے میں مکھی اور مچھر اور وہ سب برابر ہیں۔ جس طرح مکھی اور مچھر بے اختیار ہیں اس طرح وہ بھی بے اختیار اللہ کے نظام عالم میں، سارا اختیار رب العالمین کے پاس ہے۔ صوفیاء کرام میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج صوفیوں کے جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے، جس طرح قادری سلسلہ ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی بھی ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ان کی ایک بات ان کی کتاب سے نقل کی گئی ہے اور یہ بات انہوں نے بیان فرمائی، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ والے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی شخص اللہ والا بن نہیں سکتا، میں اور آپ سارا جہان بھی اس کی ولایت کا چرچے کرتا رہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت کمال درجے کے اس کے اندر نہ ہو۔ ساری دنیا اس کی ولایت کا انکار کرے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ ولی اللہ ہے، لیکن ولی اللہ تب بنے گا کہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ ہر چیز چاہے نبوت ہے یا ولایت ہے، اللہ کی نسبت کے ساتھ اس کو عظمت ملتی ہے۔ اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے تو وہ نبی ہے، اللہ نے نبی نہیں بنایا تو نبی نہیں ہے، وہ مرزا قادیانی ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کے اندر ہے، اور اللہ کی عظمت اس دل میں اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ مٹی ڈھونے والا ہے، سڑکوں پر جھاڑو دینے والا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی خانقاہ بنا رکھی ہو اور مریدوں کی فوج اور موج ہو اور اس کے چرچے دنیا میں کیے جائیں، گدیوں کے دنیا کے اندر جو ہیں ڈنڈورے پیٹے جائیں، یہی بات نہیں۔ اس قسم کی مثالیں زیادہ تو فراڈ اور دھوکہ ہے۔ ولایت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں چھپا کر رکھا ہے، لیکن اس کی علامت ظاہری طور پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہوگا، کسی بھی معاملے کے اندر نافرمانی شریعت کے کسی حکم کے نہیں ہوگی، اس کے اعمال کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوگا، فرائض واجبات کا پورا کرنے والا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کسی کی حق تلفی کرنے والا نہیں ہوگا، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جتنا بھی اس میں پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ ولایت کے درجات پر چڑھتا چلا جائے گا۔
یاد رکھیں کہ ولایت کی پہچان یہ ہے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو، حلال حرام کی تمیز کرتا ہو، کسی مخلوق کی حق تلفی نہ کرتا ہو، کہ جو انسان حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز تمیز نہیں کرتا، ظاہری طور پر ساری دنیا اس کی ولایت کا چرچا کرتے ہیں، ولی اللہ نہیں ہے۔ ولایت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کرے، اللہ کا کوئی حکم نہ چھوڑے، نبی کی کوئی سنت نہ چھوڑے، کسی بھی مخلوق کے حق تلفی نہ کرے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں۔ وہ ولایت کی سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے، پھر جس درجے میں یہ کام مسلسل چلتا رہتا ہے وہ آگے درجات میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ولی کتنا بڑا ولی کیوں نہ بن جائے، نبی کے رتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کا رتبہ بہت اونچا ہے۔ نبی کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ نبی کے دامن سے چمٹنے والا جو صحابی ہے، براہ راست ساری دنیا کے اولیاء اللہ، شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے کبار اولیاء اللہ، میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ ان کی ولایت مسلم ہے، ان کی ولایت مسلم ہے۔ حملی مذہب کے تھے، وہ حملی تھے۔ ہمارے یہ موجودہ جتنا اہل بدعت کا طبقہ ہے، ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ رفع دین کرنے والے تھے۔ یہ رفع دین کرنے والے کو دشمن ہے، ان کو پتہ چل جائے رفع دین کرتا تو اس کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کی زبان میں وہ وہابی تھے، حنبلی تھے۔ ایک بہت بڑے حنبلی عالم نے، علامہ ابن رجب حنبلی نے طبقات الحنابلہ ایک کتاب لکھی ہے۔ حنبلی جو بڑے بڑے فقہاء اور علماء اور محدثین گزرے ہیں ان کے تذکرے ہیں، اس کا نام ہے طبقات الحنابلہ۔ اس میں ان کا ذکر بھی کیا گیا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ یاد رکھیں کہ 1000 سال پہلے گزرے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی، تقریباً، یا 900 سال کے لیجئے، 6 صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے کہ ان کی ولایت اور ان کی کرامات درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ یعنی وہ ٹھگ نہیں تھے، وہ مسلمہ ولی تھے، اور ان کی جو تحریریں ہیں، کتابیں، ان کو پڑھیں تو ان کا ایک ایک لفظ اس میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا ہی تذکرہ، بشرطے کہ انہی کی صحیح کتاب ہو، کسی ٹھاک نے لکھ کر ان کی طرح منسوخ نہ کر دیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا ولی اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کسی راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گزرنے والے ہیں، حضرت معاویہ کا نام انہوں نے لے لیا، پراؤڈ صحابی ہیں، اور وہ پیدل نہیں چل رہے، گھوڑے پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے گزر رہے ہیں، میں اس سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤں اور ان کے گھوڑے کے پیروں سے گرد و غبار اڑ کر میرے کپڑوں پر، میرے جسم پر پڑ جائے، تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گرد و غبار کی برکت سے مجھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ایک مسلمہ ولی اللہ صحابہ کے بارے میں اتنا اونچا مقام رکھتا ہے، اتنا اونچا اس کی عظمت کا نقشہ ہے، تو کیا مقام ہوگا نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نظام عالم میں سب کے سب بے بس ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بات کر رہا تھا، انہوں نے لکھا اپنی کتاب عوارف المعارف، ان کتاب کا نام ہے، کہ کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس لفظ کو یاد رکھنا، کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نگاہوں میں، اس کے عقیدے میں اللہ کے مقابلے میں ساری مخلوق، اللہ کے مقابلے میں ساری مخلوق اتنی حقیر اور کم تر نہ ہو جتنا کہ ایک مچھر ہوتا ہے، کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کتنی بڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری کائنات مچھر کے برابر جب نظر نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات تو وہ انسان کہہ سکتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ یاد رکھیں، میں ایک بات بار بار کہا کرتا ہوں اپنے خطبوں کے اندر بھی،
اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی. دعا مانگا کریں یا اللہ تو اپنی عظمت کا نقشہ ہمارے دل میں بٹھا دے. جب نقشہ تیری عظمت کا ہمارے دل میں آئے گا نا پھر ہمیں کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے, نہ کسی بادشاہ کو, نہ کسی دولت مند کو, نہ کسی سرمایہ دار کو, نہ کسی رشتہ دار کو. کوئی رشتہ بھی تیری عظمت کا راستے میں آئے گا تو رشتے کو چھوڑ دیں گے. کوئی اقتدار راستے میں آ جائے گا اقتدار کو ٹھکرا دیں گے. دولت آئے گی دولت ٹھکرائیں, کیونکہ جس کو اللہ کی عظمت مل گئی, اللہ کی معرفت مل گئی, اس کی جو لذت ہے, اس کی جو چاشنی, اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ عطا کر دے. لیکن یاد رکھیں کہ جس چیز کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ, ہمارے پاس اس دنیا میں انسانوں کے پاس اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنے کی اور کوئی چیز بھی نہیں سوائے اس کتاب کے. اس کا کلام ہے اور یہ مسلمہ چیز ہے. اور اس کتاب کے ساتھ جڑا رہنے والا انسان اگر صحیح معنی میں جڑا رہے گا تو امید رکھی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. دیدار بیداری میں نہیں ہوتا, یاد رکھیں, خواب میں ہوتا. بیداری میں وہاں جنت میں پہنچ کر ہوگا. جاگتے ہوئے اس دنیا میں کوئی دیدار اللہ کا نہیں کر سکتا, چاہے نبی کیوں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تھا, قرآن کریم میں آگے آئے گا سورہ اعراف میں, موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تھا کہ یا اللہ رب ارنی انظر الیک, اے اللہ اپنی زیارت کرائیے, میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر جس کے ساتھ اللہ کا کلام ہوتا ہے, طور پہاڑ پر اللہ کا کلام ہوتا ہے, اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا. اتنا بڑا عظیم پیغمبر اور عظیم کتاب جس پر نازل ہوئی تورات جیسی کتاب, وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں ان کی بات کو. اس جاگتے میں آپ نہیں دیکھ سکیں گے. جاگتے میں صرف جنت میں پہنچ کر ہر مومن اللہ کا دیدار کرے گا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا, ناظرہ قرآن میں آتا ہے, کئی چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جب یہ بشارتیں سنا کریں تو دل میں یہ دعا مانگ لیا کریں, یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی نصیب فرما. تو جاگتے میں تو کوئی نہیں, البتہ خواب کے اندر اللہ والوں کو زیارت ہوتی رہی ہے. مشہور قصہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو دل میں خیال آیا کہ یہ پوچھ نہیں سکا اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یہ آپ کا دیدار جو ہے کس عمل کی بدولت مل سکتا ہے. اور دل میں ارادہ کیا کہ آئندہ اگر اللہ پاک کی زیارت ہوئی, دیدار ہوا تو میں ضرور پوچھوں گا. چنانچہ جب دوبارہ دیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا اللہ کس عمل کے ذریعے سے یہ شرف مل سکتا ہے زیارت. تو آواز آئی, بے کتابی بے کلامی بے کتابی, میری کتاب کے ذریعے سے یہ دیدار نصیب ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا بفہم اور بغیر فہم, سمجھ کر پڑھیں تو تب, یا بغیر سمجھے پڑھنے والے کو بھی دیدار نصیب ہو سکتا ہے. آواز آئی بفہم اور بغیر فہم, دونوں شکل کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے, بشرطے کہ سچا تعلق اس کے ساتھ ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 2 دفعہ اللہ کی زیارت کرنا, دیدار کرنا منقول ہے, مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. 100 مرتبہ. کیا لوگ تھے یہ, تھے انسان, زمین پر پیدا ہوئے, زمین پر چلنے والے تھے, اسی طرح شکلیں تھیں, لیکن ان کا باطن کتنا صاف تھا کہ خالق کائنات کا دیدار ہو رہا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک بات بھی منقول ہے, امام صاحب نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اس دیدار حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے. تو کچھ تسبیحات
سکھائی گئیں، کچھ تسبیحات بتائی گئیں، غور سے سن لینا. یہ دروازے بند کر رہے ہیں تو آپ ادھر توجہ نہ کریں، میری آواز پر توجہ کریں. وہ تسبیحات بہت پہلے کہیں کسی کتاب میں نے مطالعہ کیا تھا، تو پتہ نہیں اب پوری طرح یاد بھی ہیں کہ نہیں، بعد میں سنانا چاہتا ہوں. سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ جو کلمات ہیں نا، بظاہر سبحان سبحان کا لفظ آتا ہے، یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی نزاہت، ان الفاظ کے ساتھ جو کچھ ممکن ہے اس سے بڑھ کر کسی بھی کلام سے ممکن نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی آخری روایت ہے، اس پر والناس ہوتی ہے. محدثین جب ختم بخاری کراتے ہیں تو یہ حدیث پڑھتے ہیں، کلمتان، دو کلمے ہیں، دو الفاظ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی آسان ہیں، آسانی سے پڑھے جاتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں، عمل کے ترازو میں جب رکھے جائیں گے بہت وزن ڈالیں گے. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے ہیں، محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ جو تیسرا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ یہ کلمہ مجھے ہر اس چیز سے پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ پوری کائنات پر طلوع ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پوری کائنات اور اس کے مال و متاع سے، اس کے دولت و خزانوں سے مجھے زیادہ پیارا ہے یہ کلمہ. اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں یہ تسبیحات. تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمائے، اس میں ہر ایک میں لفظ سبحان ہے، اور لفظ سبحان سے اللہ کی عظمت اور کبریائی جتنی واضح ہوتی ہے کسی بھی کلام سے نہیں ہوتی. اور فرمایا گیا کہ جو میرے اس کلام کو اس انداز سے پڑھتا رہے گا، امید رکھے کہ پھر کسی وقت اس کو زیارت نصیب ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرنے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں چھوڑتے، نہیں شرماتے، مانا نہیں چھوڑتے اس مثال بیان کرنے کو. کسی مچھر کی مثال بیان فرمائیں یا اس سے بھی زیادہ حقیر کم تر چیز کی. البتہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہوں گے ان کو کوئی شک نہیں ہوگا اس بات پر کہ مکھی کی مثال بیان کی مچھر کی. فَيَعْلَمُونَ، ان کو یقین ہے أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ میرے رب کی طرف سے آیا، رب کا کلام ہے. مکھی کی مثال بیان کریں، مچھر کی بیان کریں، مکڑی مثال بیان کریں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، بدنیت ہیں، جن کا مقصد اعتراض برائے اعتراض ہے، وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ اعتراض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مرضی تھی ایسی مثال بیان کرنے کی. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ ایسی مثالیں بیان کر کے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے. بہت سارے لوگ گمراہی کا سامان بن جاتا ہے، جو شک کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جو مانتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے جیسی بھی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. وما يضل به الفاسقین، گمراہ نہیں کرتا ایسی مثالوں سے مگر ان فاسقوں کو جو اطاعت الہی سے نکل جانے والے، اس کو فاسق کہتے ہیں. کوئی پھل چھلکے سے باہر آ جائے نا، اس کو فسق کہتے ہیں. تو جو اطاعت الہی سے باہر نکلا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں. قرآن کی زبان میں فاسق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ارادتاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکلا، کافر ہو گیا، وہ بھی فاسق ہے. کافر پر بھی فاسق کا اطلاق کیا گیا. یا یہ کہ عملی طور پر
جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کا عدولی نہیں کرتا، لیکن عملی طور پر نکل گیا، ایک مسلمان بھی گمراہ مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے۔ تو یہاں فاسق سے مراد وہ فاسق ہے جو اعتقادی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہا ہے، نہیں گمراہ کرتا ایسی مثالوں سے مگر ان کو جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے معاہدے کو۔ اللہ کے ساتھ معاہدہ ازل میں کیا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تجھے ہی واحد لا شریک سمجھیں کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ کے اس معاہدے کو توڑتا ہے۔ مضبوط کرنے کے بعد یعنی اس کے لیے دلائل آ گئے ہیں، انبیاء نے آ کر، کتابوں نے آ کر یہ سارے اللہ تعالیٰ کے معاہدے بتا دیے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مراد انسانی تعلقات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے مخلوق کے تعلقات بھی ہیں، اور اللہ کی عبادت والے جو تعلقات ہیں ان کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور خدا کی زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی شرک کو پھیلا کر اللہ کے مخلوق کو ہدایت سے اور توحید سے گمراہ کر کے یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ کیا معراج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ ایسا نہیں ہوا تھا جیسا کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے انوارات دیکھے تھے۔ حضور سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے اللہ کا نور دیکھا ہے، ذات الہی کو مشخص طور پر جیسے کہ ایک دائرے کے اندر محدود طریقے سے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور سے پوری طرح کون دیکھ سکتا ہے، لیکن آج کل ہمارے جاہل مبلغ واعظین جو ہیں اپنی تقریروں کو ٹکانے کے لیے اور تقریروں میں واہ لینے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کہانی بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رحمت کے انوارات ضرور دیکھے، لیکن یہ کہ ذات الہی کو مشخص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھا، نہ بیان فرمایا، نہ اس کی کوئی مثال دنیا میں ملتی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کا آباد فرما۔ یا اللہ تو ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہر گھر کے اندر